نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو جانے کے بعد میں انتہائی فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب سے آج کی تقریب میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک پوری تقریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کالی گھٹاؤں کی طرح برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آغاز سے لے کر اب تک یا ذکر خدا ہوا ہے یا ذکر مصطفیٰ یا پھر اس کے پیاروں کی بات کسی مقام پہ ہوئی۔ آج کی تقریب کے صدر محترم عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت پیر صوفی ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ سبحان شریف
خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شادپور شریف بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں فخر السادات انتہائی علمی مذہبی اور روحانی خانوادے کی چشم و چراغ پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ سید جواد حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور ہم سب کے میزبان مکرم آج کی تقریب کے روح رواں صوفی باصفا کشتہ عشق پیر و مرشد محترم المقام الحاج صوفی شاہد سلطان صاحب ارشدی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور رونق محفل ہیں محترم المقام حضرت مولانا غضنفر انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ سرزمین انگلینڈ سے بہت سے ساتھی بطور خاص آج ہی کی تقریب کے لیے تشریف فرما۔ آپ نے بھی سنا ہے کہ میرے لیے جو مضمون رکھا گیا ہے وہ اہل سنت کی روشنی میں نظریہ اہل بیت۔ اس سے پہلے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج کی تقریب سجی ہے اس کا مرکزی مضمون ذکر الہی رہا ہے۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے محروم رہنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے وہ مردہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آج کی تقریب میں جتنے یہاں پہ آئے ہیں ان کے لیے حقیقی زندگی کا سامان مہیا کیا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی قوم ذکر الہی کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے تو وہ چار حالتوں سے خالی نہیں رہتی۔ پہلی حالت کیا ہے کہ جب بھی وہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے سروں کے اوپر اپنی چادر کا سایہ کرتے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، اور اس محفل میں بیٹھنے والے ہر شخص پر وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، اور اس محفل میں آنے والے ہر شخص کو ظاہری طور پر تو وہ زمین اس کو اپنی آغوش دیتی، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور آنے والے ہر شخص کے دل پر سکینہ اترتا ہے۔ اور اس پہ درہ کیا ہے؟ جس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ آتے ہیں وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ادھر زمین پر وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر رب ذوالجلال فرشتوں کو بلا کر اپنی بارگاہ کے حاضرین کے سامنے ان بندوں کا ذکر اپنی زبان قدرت سے خود شروع فرماتا ہے۔
دیکھیے آج کی اس محفل نے آپ کو کہاں سے اٹھایا ہے، کہاں پہ لا کے کھڑا۔ آپ آئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اس تقریب کی برکت نے آپ کو اللہ کا مذکور بنا کہ ہر شخص کا ذکر رب کی بارگاہ میں شروع ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا بارگاہ رسالت میں سوال ہو، ای العباد افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ۔ آقا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے درجات کے اعتبار سے کون سے بندے افضل ہیں؟ ای العباد افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں میں درجات کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے والے بندے کون ہیں؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ جواب میں سرکار نے فرمایا کہ جو افضل بندے ہیں وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے ذکر کی برکت سے دوسرے بندوں سے افضل مقام پا جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا تھا جب سرکار نے یہ فرمایا کہ ذکر کرنے والے افضل ہیں تو میں نے پوچھا قلت من الغازی فی سبیل اللہ، آقا یہ جو اللہ کے راستے میں غزوہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ افضل ہے یا ذکر کرنے والے افضل؟ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بندے کی ایک صبح، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بندے کی ایک شام خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے سے بہتر۔ ایک صبح ایک شام جس نے اللہ کے راستے میں بسر کیے اس کی دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے سے بہتر۔ تو یہاں سوال ہوا ہے کہ جس نے زندگی بھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے وہ افضل ہے یا ذکر کرنے والے افضل؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے تیرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور جہاد اس کا متحقق ہو جائے، دشمن سے اس کا مقابلہ ہو، لڑتے لڑتے اس قدر وہ شدید لڑائی میں الجھ جائے کہ اس کی تلوار ٹوٹ کر گر پڑے، خود وہ خاک و خون میں لت پت ہو جائے، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلُ مِنْهُ، اللہ کی قسم ذکر کرنے والے پھر بھی اس سے افضل ہیں، پھر بھی اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی جو تقریب ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے قرب کے اعلیٰ مقام پہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ کبھی توجہ تھوڑی سی فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے بھئی اب ذکر کی مجلس مکمل ہوگی، اب یہ تعلیم و تعلم کی مجلس شروع ہوگی۔ یہ تعلیم تعلم ایک الگ شے ہوتا ہے، میں اسی پر کلام کرتا ہوں لیکن توجہ کرتا ہوں۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ
وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، آگاہ ہو جاؤ دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پر لعنت کر دی گئی ہے۔ حضور مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے دنیا جیفت وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، چاہنے والا کتا ہے۔ یہ لائے ہے نکرہ کے ساتھ، تنوین ہے۔ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، کیا مطلب ہے؟ دنیا جہاں بھی ہو، جیسی بھی ہو، مردار ہے، چاہنے والا جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، کتا ہے۔ سرکار کہتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سنو، توجہ کرو، اپنی کانوں سے جو غفلت کا پنبہ پڑا ہے نکال کے باہر پھینکو، گوش ہوش سے سنو۔ دنیا ملعون ہے، اس کے اندر رہنے والی ہر شے ملعون۔ سلطان باہوش سلطان العارفین فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا۔ حضور مولانا روم جلال الدین رومی فرماتے ہیں اہل دنیا چے کہین و چے مہین، لعنت اللہ علیکم اجمعین۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، محمد انصر قادری نہیں کہتا ہے، یہ جواد حیدر شاہ صاحب، حضرت پیر صاحب، ارشد صاحب اسلمی نہیں کہتے ہیں، مولانا روم کا فرمان سنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل دنیا چے کہین و چے مہین، لعنت اللہ علیکم اجمعین۔ سلطان باہو کہتے ہیں ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا۔ حضرت علی شیر خدا وہ فرماتے ہیں دنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، چاہنے والا کتا ہے۔ خود نبیوں کے سردار کہتے ہیں الا ان الدنیا وملعونۃ، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ سن، غور سے سن، دنیا ملعون ہے، اس کے اندر رہنے والی ہر شے ملعون ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو لعنت سے بچاتی ہے؟ ہر کوئی تو یہ کہتا ہے دنیا بھی ملعون، اس میں کھپنے والے بھی ملعون، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب ملعون۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ حضور فرماتے ہیں الا چار چیزیں ہیں جو دنیا میں دنیا کو اور دنیا والوں کو لعنت سے بچاتی۔ حرف استثناء سے لائے، ایگزیمپشن کیا ہے؟ کون سی شے ہے جو بچائے گی؟ فرمایا الا ذکر اللہ وما والہ وعالم ومتعلم۔ چار چیزیں ہیں جو دنیا والوں کو لعنت سے بچاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلا اس میں سے اللہ کا ذکر ہے جو پوری دنیا کو لعنت سے بچا لیتا ہے۔ آگے فرمایا ذکر یہ ہے، کچھ اور بھی فرمایا وما والہ، اللہ کا ذکر کرنے والا بھی، اللہ کے ذکر کا دم بڑھنے والا، اللہ کے نام کی مالا جپنے والا، جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ رب کی رحمت اترنا شروع ہوتا ہے۔ تیسرے علماء ربانیین ہیں، چوتھے ان کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے طالب علم۔ اللہ کے کرم سے آج یہ چاروں چیزیں یہاں پہ مہیا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، لعنت سے بچنے کا اہتمام بھی ہوا ہے، رب کی رحمت کے برسنے کا اہتمام۔ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، ابھی دیکھیں آپ نے، میں نے کوئی قول اس طرح کا نہیں سنایا، حدیثیں سنا۔ اس کا مقابل کوئی واسکو ڈے گاما کا کلام نہیں کر سکتا، اس کا مقابل کوئی برنارڈ شاہ نہیں ہو سکتا، اس کا مقابل کوئی مسئلہ فیسا غورس نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں کے سردار کا فرمان ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اس جیسی کوئی ہستی آئی نہیں جیسا کلام۔ ایک سوال سرکار سے ہوا، ایُّ العباد جو لسائنا خیر ہو، سرکار یہ فرما دیں کہ بندوں میں سے کون سا بندہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔
جا کے بیٹھیں جس کا ہم نشین ہونا ہمارے لیے بہتر ہو جائے؟ جواب میں سرکار نے 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اس بندے کی صحبت میں جا کے بیٹھ جا جس کا چہرہ دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمان ہے، سرکار سے پوچھا کہ من اولیاء اللہ، آقا اس رات سے پردہ اٹھا دو کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ تو سرکار نے ایک ہی بات فرمائی، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے۔ پہلی بات فرمائی اس کی صحبت میں، اس کی مجلس میں جا کے بیٹھ جا جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ دوسری بات فرمائی، فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُ، اس کی صحبت میں بیٹھ جس کا عمل دیکھ کے تجھے آخرت کی یاد آئے۔ سبحان اللہ کو آخرت کی یاد کس کا عمل دیکھ کے آتی ہے؟ دنیا دار کو دیکھ کے تو آخر یاد آتی، اللہ کا کوئی بندہ ہوگا اس کا عمل دیکھیں گے۔ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، تجھے اس کا عمل آخرت کی یاد دلائے کہ یہ بندہ دنیا کے لیے کام نہیں کرتا ہے، یہ آخرت کے لیے ہی کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، ان کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے۔ تیسری بات فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اس کی صحبت میں بیٹھ کے وہ کلام کرے نا، وہ ہونٹوں کو جنبش دے، تیرے علم میں اضافہ کر۔ سبحان اللہ، جس کے کلام سے، جس کے تکلم سے، جس کے منطق سے، جس کی بولی سے، جس کی گفتگو کرنے سے تیرے علم میں اضافہ ہو جائے، جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جائیں، اس کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لے، تیرا بیڑا پاک کر دے گا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے آج یہ ساری چیزیں یہاں ہوئی۔ دو حدیثیں اور ابھی سنا تھا، یہ خوشی کی بات ہے، جو ہنستے ہیں وہ خوشی سے ہنستے ہیں۔ یہ فقیر آپ کو 2 حدیثیں اور سنا، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من الاخوات فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة۔ جب حدیث پڑھتا ہوں ذرا سبحان اللہ بھی کہہ رہا، یہ حدیث ہے اکثروا من الاخوات فإن لكل مؤمن شفاعة یوم القیامہ۔ اس کا مطلب اپنے بھائی بڑھا لے، اپنے بھائیوں میں کثرت کر، اپنے بھائی زیادہ کر، اپنے بھائیوں کی تعداد میں اضافہ کر، بڑھاتا رہے، بڑھاتا رہے، بڑھاتا رہے۔ سرکار فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آئے گا، ہر بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے بھائی کی سفارش کا حق دے گا اور اس کی بخشش کا سبب ہوگا۔ تو یہ پیری مریدی کے شعبے میں بھائیوں کی کثرت ہوتی ہے، تو بھائی بھی ایسے بنتے ہیں جو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالے گئے۔ ایک حدیث اسی مضمون سے ہوتا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے استکثروا من الاخوات فإن ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ یستحیی ان یعذب عبدہ یوم القیامہ بین اخوتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ سرکار کہتے ہیں اپنے بھائیوں میں جتنی کثرت کر سکتا کر لے،
بھائی اور بڑا، بھائی اور بڑا، بھائی اور بڑا. آگے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تیرا رب زندہ ہے، کریم ہے، بخشش فرمانے والا ہے، حیا فرمانے والا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا بندہ اپنے بھائیوں کے جرمٹ میں رب کی بارگاہ میں آئے گا، رب کو عذاب دیتے ہوئے حیا آ جائے گا. رب فرمائے گا اتنے بھائی لے آیا ہے، جانے دو اس کو، کیا مسئلہ. تو آج کی صحبت نے آپ کو بھائی بھی مہیا کیے ہیں اور رب کی بارگاہ میں بخشش کا سامان بھی ایک حدیث ابھی اپنے مضمون سے پہلے مجھے سنانے کی اور اجازت، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کے بندوں کا ذکر حقیقت میں اللہ ہی کا. یہ حدیث ہے مشہور، میں ساری پڑھتے تھے. اصل مقصود تو ہمارا آخری حصہ ہے، لیکن پہلا حصہ بھی بہت عام. سرکار کا فرمان ہے مسند احمد بن حنبل میں، سرکار کہتے ہیں لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان وان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکر واذکر بذکر. اس کا مطلب یہ ہے، سرکار کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا، جب تک کہ اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے نہ. میرے بعد میں جانو کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے راضی ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ناراض ہو. ایک لمحے کے لیے میں بھی آپ بھی ذرا دل میں غور کریں نا، زندگی میں کتنے موڑ آئے، صرف ہمارے راضی ہونے کا مقصد اللہ ہو. زندگی میں کتنے موڑ آئے ہیں، توجہ نہیں. حضرات غور کیجئے میں کیا کہتا ہوں. میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سرکار کہتے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا، جب تک کہ اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے. یہ سرکار نے نفی کر دی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے راضی ناراض نہ ہوتا ہو ایمان اس کو نہیں ملتا. ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے اللہ کے لیے ناراض ہونا، اللہ کے لیے راضی ہونا ضروری. آگے فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ. جس شخص نے ایسا کر لیا کہ اللہ کے لیے ناراض ہوا، اللہ کے لیے راضی ہوا، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ایمان اس کے سینے میں بھر دیا جائے، وہ اس کا سینہ ایمان لازم و منظوم ہو جائے. پھر فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، میرے ساتھ محبت کرنے